جو گورنمنٹ کا ایک انٹرنل فیصلہ ہے کہ یہ سیٹس نہیں دینی ہے پی ٹی آئی کو, ایک انٹرنل ان کی ڈسکشن ہوئی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھو نا, سپریم کورٹ میں ہاں طریقہ تو ہے, جو پہلے یہ کر رہے ہیں آئین کو اٹھا کے اپنا ڈسٹ بن میں ڈال دیں, یہی کر رہے ہیں, پہلے بھی کیا ہے انہوں نے. پہلے بھی سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا کہ آپ 90 دن میں الیکشن کروائیں, 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوئے, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین تو نہیں مانا گیا. اب یہ جو حکومت ہے جو آج سن رہا ہوں میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کریں گے, بٹ ناؤ دس از اے فل کورٹ آرڈر. تو اگر آرٹیکل you just said کہ بہت سارے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوتے, وہ 5 ممبر بینچ ججمنٹ تھا سپریم کورٹ کا, بٹ فل کورٹ آرڈر یہ ہے جو کہ اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہیں کہ گورنمنٹ کین بی سینٹ ہوم by the courts. Courts has done that before. سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں بے نظیر بھٹو کا کیس ہے, پھر اس کے بعد پہلے کیسز ہیں, مطلب بائنڈنگ ہے نا, الیکشن کمیشن کین بی سینٹ ہوم. ساتھ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے. انٹرنل نیوز یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت بحث ہوئی ہے, یہ نئی بات نہیں ہے, پی ایم ایل این کے اندر 1 سال سے اس پہ بحث جاری ہے. دا فیکٹ کہ ابھی انہیں لگا کہ یہ ٹائم ہے اس کو لانے کا, پہلے بہت لوگوں نے منع بھی کیا ان کو. ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ اچھی, مجھے جو تھوڑا بہت پتہ چلا ہے کہ خرم دستگیر نے پبلکلی کہا, باقی بھی لوگ جو ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب وغیرہ, یہ پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک نہیں ہے رائے, تو یہ اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ابھی تک یوں لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے کہا, ابھی آپ نے شارٹ دل دکھایا عطا تارڑ کا, انہوں نے کہا ہم نے بات کی تھی, لیکن ایم کیو ایم نے اور پیپلز پارٹی نے خود کو ڈسٹینس کر لیا, اور عوامی جو نیشنل پارٹی ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے, انہوں نے تو کھل کے مخالفت کی ہے. سو پارٹیز میں تو کنسنسس ہے نون لیگ کے علاوہ, انٹرسٹنگلی ایون حکومت نہیں, نون لیگ کے علاوہ ساری پارٹیز میں کنسنسس ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر جو گراؤنڈس میں جو ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ مجھے لگی ہے, اسپیشلی ایک گراؤنڈ جو یہ انہوں نے کہا کہ امریکن ہاؤس آف کانگریس, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو نے جو ریزولوشن پاس کی ہے وہ کیوں کی ہے, تو ہم پی ٹی آئی کو بین کر دیں. غداری ہے, انہوں نے کہا غداری کے کام کروائیں. اچھا تو بالکل ٹھیک ہے, تو پھر آپ آئی ایم ایف کا پیکج بھی انہیں سے لے رہے ہیں. نا the question is that if they give you money, وہ حلال ہے, اور اگر وہ پاکستان میں ڈیموکریسی کی بات کریں, رائٹس آف پیپل کی بات کریں تو وہ حرام ہے. اور اس کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. دیکھیں نا, یہ ایک بندہ نہیں ہے, یہ کوئی امریکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک بندہ نہیں ہے جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو جو امریکہ کا ہے, جو آپ سمجھتی ہیں, اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید انہیں امریکن سسٹم کی اتنی سمجھ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے جو تمام ممبر ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے, ان کو یہ بیان جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا ان کے آفس میں, اور کہا جائے گا کہ آپ کے اوپر یہ ہے. دین امریکن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اپنی سینٹ کے ساتھ مل کے جو فورن ایڈ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. سو ناؤ آپ 307 لوگوں کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے انہوں نے انٹرفیئرنس کی ہے, تو واٹ ایف دے کم اپ کہ جی ٹھیک ہے ہم انٹرفیئرنس اب ہم اور بڑھائیں گے اور ہم مزید سینکشنز کی طرف چلے جائیں گے. آپ کو تو تعلقات بہتر ہے, یہ والا ایڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی بھی اتنے مذاکرات ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, لیٹس ڈسکس دیٹ آرٹیکل 6 والے معاملے میں. وہ بھی ہے, خبریں آئیں کہ بیکاز یو ور لا منسٹر فار 1 day or 2 days, اینڈ آپ نے obviously دیکھیں میرے خیال میں وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ دیکھیں نا عمران خان تو چاہتے ہیں کہ وہ انکوائری ہو, کیونکہ اگر آرٹیکل 6 کی اگر آپ اس کے اوپر لگائیں گے تو پھر ڈیفینس میں عمران خان یا جو بھی لوگ ہوں گے ان کا کیا ڈیفینس ہوگا؟ ان کا ڈیفینس ہوگا کہ ہماری رولنگ صحیح ہے. اب رولنگ صحیح ہے تو پھر آپ نے کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ مثلا کیا چودھری شجاعت صاحب اس عمر میں آ کے حلف دیں گے کہ انہوں نے خود ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا؟ کیا ایم کیو ایم کے لوگ حلف کے اوپر آ کے یہ کہیں گے کہ انہوں نے خود ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا؟ تو پھر تو بات بڑی آگے نکل جائے گی. But you stand by what you did as law minister. ہم نے جو بھی کیا تھا وہ لاء کے مطابق تھا, اور اسپیکر کی رولنگ کو سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتی تھی. آئی تھنک سپریم کورٹ کی وہ رولنگ بھی غلط تھی. ان کا جو انہوں نے جو لکھا تھا نوٹ, وہ میجورٹی نوٹ نہیں تھا مندوخیل صاحب کا. زیادہ سے زیادہ دیکھیں نا, آج بھی جو پروسیڈنگز ہیں, آپ سپریم اس کو واپس بھیج دیتے پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹ ووٹنگ کر لیتی اس رولنگ کے اوپر. When you were asked to do this,
آپ نے اس کو obviously research No, it's کیا a legal, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, everything is legal. but اس میں تو ایک general consensus Speaker ہے. I've spoken has- to many former chief justices and many law experts and they all say کہ اس کا اور کوئی ruling بنتی نہیں تھی. نہیں تو رولنگ کو سیٹ اسائڈ کس نے کرنا تھا؟ سپریم کورٹ تو نہیں کر سکتی نا اسپیکر کی رولنگ کو سیٹ You're اسائڈ. saying کہ اس کو پارلیمنٹ کو واپس واپس بھیجنا چاہیے تھا. and then Parliament would have done it. پارلیمنٹ would have done that. پارلیمنٹ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتی اور کہہ دیتی جی آپ اس کی طرف نو کانفیڈنس It کی was طرف very جائیں. interesting. اس میں تو کہا گیا اس ٹائم تک واپس آؤ, ریورس کر دو کلاک اور یہاں سے شروع کرو. ایسی was it a unique judgment? ابھی بھی انہوں نے اسی طرح کی ججمنٹ دی ہے, یہ جو ریزرو سیٹس والی ججمنٹ دی ہے اس میں بھی انہوں نے پورا ٹائم کلاک اور اس طرح دیا ہے. یہ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کی 15 منٹ میں اتنا ہو جائے, 18 دن تک اتنا ہو جائے. بہت زیادہ میں دیکھیں نا بڑی سمپل بات ہے. اگر پارلیمنٹ کی جو اندرونی فنکشنالٹی ہے اگر اس کو سپریم کورٹ کنٹرول کرے گی تو پارلیمنٹ تو پھر سبارڈینیٹ ہوگی نا سپریم کورٹ کے. یہ تو ہمارے آئین میں نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ جی آپ فار ایگزامپل کہ آپ نے جو سبسیکوینٹ ایکشنز لیے ہیں وہ غلط ہیں, بٹ یہ جو رولنگ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ پارلیمنٹ یہ کیسے سپریم کورٹ کیسے. قاسم سوری واز دیئر اینڈ obviously اسد کیسر نے معذرت کر لی تھی. نہیں, اسد کیسر صاحب اس دن جو تھے وہ نہیں تھے. اسد کیسر صاحب جو تھے وہ بعد میں انہوں نے ہاؤس جو ہے انہوں نے چلایا تھا. شروع میں اتفاق تھا یا بائی ڈیزائن تھا؟ نہیں, قاسم سوری جو تھے وہ ذرا شور وغیرہ کو اچھا ڈیل کرتے تھے تو اس لیے قاسم سوری تھے. Whose decision was that? آپس میں کیا ہوگا انہوں نے, مجھے نہیں پتا. Because any one of you have this chance کہ آپ کہہ دیں کہ ہمیں تو کہا گیا تھا, ہم سے اگری نہیں کرتے. نہیں کیوں نہیں اگری کرتے؟ جو لا میں جو لیگل پوزیشن ہے ساری وہ اس کے مطابق ہے, اس میں کیا ایشو. So Article 6 بھی نہیں آپ کو لگ رہا کہ نہیں لگ سکتا. کیسے لگ سکتا ہے؟ میں اور لگائیں گے تو میں کہہ رہا ہوں اسکوپ اتنا بڑا ہو جائے گا, اس میں پھر بڑے بڑے جو باقی کیسے آئی, کون آیا, سب کو آنا پڑے گا نا. پھر اوتھ پہ آنا پڑے گا, جرا ہوگی, انویسٹیگیشن ہوگی. یہ کوئی اینڈ یو سیئنگ کہ پی ٹی آئی بانی چیئرمین ایکچولی خوش ہوں گے کہ یہ ہو رہی ہے؟ بڑے خوش ہوں گے, ساری چیزیں دوبارہ کھل جائیں گی. سو یو نو ہم رائٹ, یو نو ہم ویل. واٹ از ہی تھنکنگ رائٹ ناؤ؟ دیکھیں میرا تو خیال یہ ہے کہ پاکستان کو نارملائز کرنا ہی انٹرسٹ ہے. عمران خان کا بھی یہی انٹرسٹ ہے اور ہمارا بھی یہی انٹرسٹ ہے اور حکومت کا بھی یہ انٹرسٹ ہونا چاہیے. سو یس, عمران خان ہیز ویری اگریسو پوسچر, اور ان کا جو اس وقت آئی وڈ سے کہ جو ہوا ہے عدت کیس اور سارا, اس کی وجہ سے تلخیاں بڑی بڑھ گئی ہیں. بٹ اسٹل آئی ہیو نو ڈاؤٹس کہ عمران خان کوئی وہ نہیں ہے, کوئی انریزنیبل آدمی نہیں ہے. بٹ جو پوسچرنگ ہو رہی ہے, پوسچرنگ میٹرز, وہ آپ نے خود کا اگریسو ہے, بہت اگریسو ہے. دونوں طرف سے ہی ہے نا, دونوں طرف سے ہی ہے. ابھی آپ دیکھو نا, نہیں ڈائریکٹلی کیا عدت کیس سے زیادہ ڈائریکٹلی کیا ہے پوسچر اگریسو ہوگا. آپ میاں بیوی کو سامنے بٹھا کے جو جرا ہوئی ہے وہاں پہ لوگوں کے سامنے, آئی مین اٹس بڑی. آپ فارمر پرائم منسٹر ہے, دیکھیں نا فارمر پرائم منسٹر ہے, ان کا رائٹ ہے جیل میں ایک کلاس ملے, انہیں رکھا ہوا ہے آپ نے ڈیتھ سیلز میں. ان کے بیگم جو ہیں ان کو رکھا, ہاں اے سی تو خیر وہ خود بھی نہیں لیتے, بہرحال ان کا رائٹ ہے, ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ایک کلاس کی جو سہولتیں ہیں وہ دی جائیں, وہ ان کو نہیں ملی ہوئیں. ان کو وزٹرز جو ہیں ان کے بڑے لمیٹڈ ہیں, ان کو جو باقی سہولتیں انڈر جیل رولز ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. سو ان کا تو ایک ہے نا تلخیاں بڑی ہیں. ایک نارمل ٹریک پہ بات نہیں ہے نا, یہ کہ ہم ایک ایگریو پارٹی ہے, دوسری طرف بھی غصہ ہے, تو اس وقت کہیں دور دور تک نارمل سی تو نظر نہیں آ رہی. دیکھو نا یہی تو پرابلم ہے. 2/3 میجورٹی جس آدمی کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل جس آدمی کے ساتھ دھڑک رہے ہیں, اس کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے تو پورا پاکستان ہی اس وقت نارمل نہیں ہے نا. اسی وجہ سے تو اگر میں حکومت میں ہوں اور میں حکومت کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں نا میں تو چاہوں گا کہ نارمل ہو ملک. اور آپ کی نارمل جب آپ چاہیں گے تو آئی نو آپ کی پالیٹکس, آپ کو یہ بات کا فل ادراک ہوگا کہ اس کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ کرنی پڑے گی. انگیجمنٹ تو کرنی پڑے گی, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کرنی پڑے گی, پولیٹیکل پارٹی سے بھی. سسٹم کے الفاظ استعمال کریں, روز آپ جا کے لگائیں کیمرے کو دیکھ کر, کیسے ہوگی؟ نہیں دونوں طرف ہی نا. دیکھو پہل تو کرنی ہے جس کے پاس طاقت ہے. وہ ایک آدمی طاقت آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو پھر نارمل نہیں ہو سکتا. پھر تو انفارچونیٹ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ طاقت نہیں بات کرنا چاہتے, تو پھر تو نارمل نہیں ہو سکتا. پھر تو ملک کیسے چلے گا؟ پھر اب دعا کرتے ہیں, میں اور آپ دعا ہی کر سکتے ہیں.